الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے رمضان المبارک قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنی نشانیوں کے ذریعے علم دیتے ہیں، اپنی آیات کا علم دیتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود وہ اپنی نفسانی خواہشات کے ہی تابع رہتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ہی وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات برکات نے جو علم دیا، جو آیات دی، جو نشانیاں عطا فرمائیں، جو اس کے احکامات ہیں، ان کے مطابق ہی زندگی بسر کی جائے۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے۔ وہ بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا، نیک تھا، مستجاب الدعوات تھا، عبادت گزار تھا، تو جو دعا مانگتا تھا وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی تھی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے، اور تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے نا اللہ، یہی اس کا اسم اعظم ہے۔ ایک دوسری صورت اور بھی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے کسی ایک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد کرتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس ایک نام کے ورد کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے اس کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو جس کی روزی میں برکت، رزق میں فراوانی اس آیت کی وجہ سے ہو گئی، تو وہ سمجھ لے کہ یہی آیت اس کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک ان کے مرید نے عرض کیا تھا کہ یا حضرت، یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور لوگ اس کو پڑھتے تھے اور کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے تھے، آسمانوں کی سیر بھی کر لیتے تھے، تو یا حضرت آپ بتائیں نا کہ یہ اسم اعظم ہے کون سا نام اللہ رب العزت کا؟ آپ نے ایک سادہ سا کلیہ دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے پیٹ کو رزق حلال سے بھر لو، اللہ تعالیٰ کے جس نام کو پکارو گے وہی نام اسم اعظم بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے پاس بھی اسم اعظم تھا، مستجاب الدعوات تھا، دعائیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے علاقے کی طرف آنے لگے نا، تو لوگوں نے کہا کہ اب وہ آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فوج لے کر، لشکر لے کر ہمارے شہروں کو تہس نہس کر دیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ تو اس کے پاس آ گئے کہ جناب آپ آئیں اور آپ بد دعا کریں ان کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جناب میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو مجھ سے بھی بڑے مستجاب الدعوات ہیں، تو میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ لوگوں نے بڑا مجبور کر دیا اس کو، آخری درجے تک لے گئے، نہیں جی آپ کریں کچھ نہیں ہوتا، آپ کریں جی کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ ہماری جان چھڑائیں، ہمارا نقصان ہوگا، شہر برباد ہو جائیں گے، ان کی فوج بڑی قتل و غارت کرتی ہے، یہ وہ جو بھی ان کی زبان میں ہے انہوں نے کہہ دیا۔ ایک دن وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں رات کو استخارہ کروں گا، اگر میرے علم میں کوئی بات آئی تو پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے رات کو استخارہ کیا۔ استخارہ جو ہے نا یہ ایک عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کسی بھی بندے کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمیں
استخارہ کرنے کی اس انداز میں تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیت سکھائی جاتی ہے، اور فرماتے تھے کہ کوئی بھی جائز کام کرنا ہو نا، اچھا کام کرنا ہو، کوئی کاروبار نیا شروع کرنا ہو، کوئی رشتہ داری نہیں کرنی ہو، یا کوئی بھی نیا کام کرنا ہو، اچھا کام کرنا ہو، اس کے لیے فرمایا استخارہ کر لیا کرو۔ یہ 2 رکعت نماز نفل ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں۔ اگر آتی ہو تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز یہ نفل پڑھ کے استخارہ کی نیت سے، کہ نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز نفل استخارہ، مطرف میرا قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ آپ 2 نفل پڑھ کے سو جائیں، اور انشاءاللہ رات کو آپ کو خواب میں کچھ نہ کچھ دکھائی دے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر سبز رنگ دکھائی دے، سفید رنگ دکھائی دے تو وہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے، سرخ دکھائی دے، سیاہ دکھائی دے تو وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی، اس طرح کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کم از کم 7 راتیں مسلسل کیا کرو، اور شروع پیر کی رات سے کیا کرو، پیر کی رات سے شروع کر کے 7 راتیں استخارہ کیا کرو، یقیناً اللہ رب العزت تمہاری رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا، اگر میرے علم میں کوئی بات آ گئی تو کریں گے۔ اس نے استخارہ کیا تو سختی سے منع کیا کہ خبردار موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی زبان کو جنبش نہیں دینی۔ صبح اٹھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، میں نہیں دیتا، میں نہیں بد دعا کرتا، خبردار میرے پاس آئے تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ 5-4 دن مہینہ گزرا، ان کے جو بڑے سیانے بندے تھے نا، وہ کافی سارے تحفے تحائف لے کر آ گئے اس کے پاس، یہ آپ کے لیے تحفے ہیں، گفٹ ہے آپ کے لیے، آپ اس کو رکھ لیں، آپ ضرورت پوری کر لیں، تقسیم کر دیں لوگوں کو وغیرہ وغیرہ، اس طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ اس کو دے دیا انہوں نے۔ اس نے رکھ لیا۔ 15-20 دن پھر گزر گئے، پھر کہنے لگے جی اب ذرا استخارہ کریں۔ اب چونکہ نیت میں فطور آ چکا تھا، اس نے رات کو استخارہ کیا تو خواب میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ لوگوں نے اسی کو دلیل بنا لیا کہ اگر اللہ نے روکنا ہوتا تو پہلے کی طرح روک دیتا، اب چونکہ روکا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کریں بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس نے بڑی شش و پنج میں پڑ گیا، لوگوں نے مزید تحفے دے دیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب وہ اپنی خواہشات پر بندہ چلتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھوڑ کر، تو پھر وہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی میں بد دعا کرتا ہوں۔ وہ جو پہاڑی کے اوپر اس کا عبادت خانہ وغیرہ بنا ہوا تھا نا، اب ادھر چلا وہ بد دعا کرنے کے لیے، گدھی کے اوپر سوار ہو گیا سواری پر۔ اب لے کے جب چلا نا اس طرف، تو گدھی اس کو نیچے گرا دیتی تھی، وہ پھر مارتا تھا، آگے اس کو دوڑاتا تھا، وہ پھر اس کو نیچے گرا دیتی تھی۔ 3-4 مرتبہ اس نے ایسا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گدھی بول پڑی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی کے دشمن، تجھے نظر نہیں آتا مجھے فرشتے روک رہے ہیں، اس کو ادھر نہ لے کے جا، تو نہ ادھر جا، اور تو زبردستی مجھے ادھر لے جا رہا ہے، کیوں ہلاکت میں پڑنا چاہتا ہے؟ وہ زبردستی نہ ادھر لے گیا، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں پر اس نے کھڑے ہو کر نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اب لوگ بھی ساتھ تھے، جب وہ کہتا نا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فوج ہے اس کو غرق کر، دل میں یہ ہوتا، زبان سے نکل جاتا یا اللہ میری قوم کو غرق کر۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، پیسے ہم سے لے لیے، تحفے ہم سے لے لیے، اور بد دعا بھی ہمیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہلاکو تو تمہارے لیے، میری زبان میرے بس میں نہیں ہے، میرے دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ میرے اور نکل رہا ہے۔ افسوس کہ تم نے میری دنیا بھی برباد کروا دی، میری آخرت بھی برباد کروا دی۔ خیر وہ جب اس کی زبان لٹک گئی، زبان لٹک کر اس کی سینے تک آ گئی، تو جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے نا، بد زبان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سزا دیتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا نا، اس نے کہا اب میری دنیا اور آخرت تو برباد ہو ہی گئی ہے، تو میں تمہیں کلیہ بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کر لینا، یہ جو فوج آ رہی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی وہ کیا کلیہ ہے جی؟ اس نے کہا جی فوج تمہارے علاقے میں داخل ہو جائے نا، تو اس طرح کرنا کہ اپنی جوان عورتوں کو بناؤ سنگار کروا کے نا ان کی فوج میں داخل کر دینا۔ اگر کسی ایک نے بھی گناہ کر لیا نا تو بس تمہارا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے کیا۔ وہ جب وہ آئی فوج اس علاقے میں تو انہوں نے یہی صورتحال اپنائی اور خواتین کو داخل کر دیا۔ ایک فوجی کا ذکر ہے،
اس کا باقاعدہ نام بھی ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے اس کا نام زمری بن شلوم، وہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ تھا، اس نے وہ گناہ کر لیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا نا، وہ اسسٹنٹ کہہ لیں اس کو، یا ان کی فوج کا جو سپہ سالار تھا، فنحاس نام تھا اس بندے کا، تو اس کے علم میں جب یہ بات آئی نا کہ وہ فلاں بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ جلدی سے آیا اور اس کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ گناہ ہو رہا تھا تو عین اسی وقت اللہ رب العزت نے اس قوم پر طاعون کا عذاب نازل فرما دیا، اس فوج پر، اور جب تک یہ گناہ سے وہ بندے کو سزا دیتا ہے نا، وہ قتل کرتا ہے، تو گناہ سے قتل ہونے تک طاعون کی وجہ سے 70,000 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعات ہیں، ان میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے۔ کتنے کتنے ایسے لوگ گزر گئے، بڑے بڑے واقعات میں آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں ہماری اس تاریخ میں۔ تو کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اپنی نفسانی خواہشات پر ہی عمل کرتے رہتے ہیں، یقیناً پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔